لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دینی دوست بنا لیا کرو اور اپنے دینی دوست سے کہا کرو کہ بھائی تم ہماری نقل و حرکت پر نگاہ رکھا کرو، یہ دیکھا کرو کہ ہم کس طرح کھانا کھا رہے ہیں، کس طرح پانی پی رہے ہیں، ہم تمہاری حرکتوں پر نگاہ رکھیں گے۔ اگر مجھ سے ان سب کاموں کو انجام دینے میں کوئی سنت چھوٹ جائے تو تم اس کی جانب مجھے متوجہ کیا کرو، اسی طرح میں بھی تمہیں بتا دیا کروں گا۔ دینی دوست بنانے سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس طرح سنتیں یاد ہو جائے گی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دوستی صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو، نہ اس میں لالچ نہ ہی کوئی دنیاوی اغراض پوشیدہ ہیں، مقصد صرف دین ہے، تو ایسے شخص کو زبردست اجر ملے گا۔ میدان محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، شدت کا حال ہوگا، ایسے میں اس کو عرش کا سایہ مل جائے گا۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو۔ عزیزو، ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، دینی دوست بناؤ، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ دوست بناتے ہیں دنیا کے لیے، ایسے دوست بناتے ہیں جن کی دوستی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوستی سے ہمیں پیسہ ملے گا، عہدہ ملے گا۔ یاد رکھو، اس طرح کی دوستیاں دنیاوی کہلاتی ہیں، اصل فائدے کی چیز دین ہے۔ عزیزو، کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، جیسے عادل بادشاہ، اس میں عادل ہونے کی قید لگی ہوئی۔ اسی طرح سے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب سب لوگ بادشاہ ہونے سے تو رہے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، لیکن اللہ کے واسطے دوستی کا راستہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ دوست بنایا کرتے تھے تو اس میں دین کو مقدم کیا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ جو دوست بناتے ہیں تو اس میں دنیا کو مقدم رکھتے ہیں۔